اکیلے فیصلہ، لیکن اسی فیصلے میں یعنی کہ نیب کے اس NRO کے اس فیصلے میں جہاں سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ نیب آرڈیننس 6 کے تحت چیئرمین نیب کی تعیناتی ہو، وہاں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اسفندیار ولی کیس کے حوالے سے چیئرمین نیب کی بھی تعیناتی ہونی چاہیے۔ اسفندیار ولی کیس کیا تھا، اس کی بھی بہت اہمیت ہے، اور یہ وہ معاملہ ہے جس کو آج حکومت نے مکمل طور پہ مسترد کیا یا اس کو اپنے سامنے نہیں رکھا۔ اسفندیار ولی کیس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے میں جو کہ 25 اپریل 2001 کو آیا تھا، لکھا گیا تھا کہ عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ نے نیب آرڈیننس کے اجرا کے فوری بعد اس کے خلاف درخواست دی، جس کا فیصلہ اس وقت کے چیف جسٹس ارشاد حسن خان کی سربراہی میں جسٹس محمد بشیر جہانگیری، جسٹس محمد عارف، جسٹس قاضی محمد فاروق پر مشتمل 4 رکنی بینچ نے کیا۔ عدالت اپنے فیصلے میں لکھتی ہے کہ چیئرمین نیب سے متعلق آرڈیننس کا سیکشن 6 I-B کلاز آئین سے متصادم ہے اور ادارے کی خود مختاری کے تصور کے بھی برخلاف ہے۔ سیکشن 6 میں مندرجہ ذیل ترامیم کے احکامات دیے جاتے ہیں۔ اس میں لکھا جا رہا ہے کہ چیئرمین نیب کی تقرری صدر مملکت چیف جسٹس آف پاکستان کی مشاورت سے کریں گے اور چیئرمین نیب اپنے عہدے پر 3 سال تک کام کریں گے۔ پروسیکیوٹر جنرل کے تقرر کے بارے میں سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ کہتا ہے صدر مملکت پروسیکیوٹر جنرل کا انتخاب چیف جسٹس آف پاکستان اور چیئرمین نیب کی مشاورت سے کریں گے، یعنی کہ آج یہ بات سامنے آئی، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کا نوٹس لیا اور چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ حکومت نے ایک اور بڑی غلطی کی ہے، اور 16 نومبر کا جو نیب کا NRO فیصلہ ہے سپریم کورٹ کی 17 رکنی بینچ کا، اس پر حکومت نے ایک اور اس کی حکومتولی کی ہے، اور وہ حکومتولی ہوئی ہے چیئرمین نیب کی تعیناتی کے حوالے سے، جس میں نہ تو قائد حزب اختلاف سے کوئی میننگ فل مشورہ کیا گیا، اور چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ جو مشورہ کرنا تھا وہ تو سرے سے کیا ہی نہیں گیا۔ اس کا مطلب قانونی ماہرین یہ نکال رہے ہیں کہ شاید اس معاملے میں حکومت اور صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں۔ جہاں ایک طرف حکومت اور صدر اس معاملے میں گہری پریشانی میں گھرے نظر آتے ہیں، دوسری طرف وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے لیے بھی حالات انتہائی دگرگوں آج کی سماعت کے دوران نظر آئے۔ جب معاملہ سامنے آیا جس کا کہ ہم نے انکشاف کیا تھا اس پروگرام میں، عدنان خواجہ جیل یافتہ، سزا یافتہ وہ شخص جس کو کہ وزیر اعظم نے اپنی مرضی سے پاکستان کی سب سے بڑی کارپوریشن کا چیئرمین بنا دیا تھا، اس معاملے میں آج پھر ایک بار چیف جسٹس آف پاکستان اور اس 17 رکنی بینچ نے سوالات اٹھائے۔ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کو طلب کیا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ یہ شخص اس کو کیسے OGDC کا چیئرمین بنایا گیا تھا۔ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ اسماعیل قریشی نے یہ بات بتائی عدالت کے سامنے، ان کا یہ بیان سامنے آیا کہ اس کے لیے وزیر اعظم ہاؤس سے فون آیا تھا۔ ان سے پوچھا گیا کہ وزیر اعظم ہاؤس سے کوئی بھی فون آئے تو آپ کوئی بھی حکم دے دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں سمجھا کہ شاید وزیر اعظم کی وزیر پیٹرولیم کے ساتھ مشاورت ہوئی ہوگی۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا عدنان خواجہ کو OGDC کا چیئرمین بناتے وقت کوئی بایو ڈیٹا طلب کیا گیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی بایو ڈیٹا طلب نہیں کیا۔ اسی دوران عدنان خواجہ سے پوچھا گیا کہ ان کی تعلیم کیا ہے، تو عدنان خواجہ نے کہا کہ ان کی تعلیم ہے FA۔ ہم معذرت خواہ ہیں کہ اس پروگرام میں ہم مسلسل کہتے رہے کہ عدنان خواجہ کی تعلیم میٹرک ہے، آج انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کی تعلیم FA ہے۔ ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ اگر FA کی تعلیم کے حوالے سے جو تعلیمی ایک پوٹینشل ہونا چاہیے یا جو تعلیمی استعداد ہونی چاہیے، اگر عدنان خواجہ اس پہ پورے اتریں تو یہ شاید ایک انہونی بات ہوگی، کیونکہ ان کے لکھنے اور پڑھنے کی صلاحیت انتہائی محدود ہے۔ آج یہ معاملہ وہ معاملہ ہے جس پہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس شخص کو جو کہ ایک سزا یافتہ تھا، جس کی صلاحیت نہیں تھی، جس کی تعلیم نہیں تھی، جس کا ایسے معاملات کا کوئی تجربہ نہیں تھا، اسے وزیر اعظم کے براہ راست احکامات پر پاکستان کی سب سے بڑی کارپوریشن کا چیئرمین لگا دیا گیا۔ قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ قانون کی بڑی خلاف ورزی ہوئی ہے اس معاملے میں بھی۔ آج جناب لطیف کھوسہ کو گو کہ اجازت دی گئی کہ وہ حکومت کو ریپرزینٹ کریں، لیکن یہ بات اہمیت کی حامل ہے۔ سپریم کورٹ کی 17 رکنی بینچ نے دیکھا کہ یہ وہی شخصیت ہیں جن کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے درخواست آئی تھی، جس میں ان پر براہ راست رشوت لینے کا الزام لگایا گیا تھا سپریم کورٹ میں زیر سماعت ایک کیس کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ جناب لطیف کھوسہ کا خود جو بیک گراؤنڈ رہا ہے حکومت کے ساتھ، وہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ جناب لطیف کھوسہ جب اٹارنی جنرل کی حیثیت سے ہٹائے گئے تو انہیں وزیر اعظم کا مشیر برائے IT بنایا گیا، پھر ان کو وزیر اعظم کی اسی وزارت کا انچارج وزیر بنایا گیا۔
پھر ان پر کرپشن کے الزامات اور دوسرے الزامات لگانے کے بعد ان کو انچارج وزیر کا عہدہ چھوڑنے کے لیے کہا گیا. پھر اس کے بعد ان سے کہا گیا کہ وہ مشیر کی حیثیت سے کام کرتے رہے. صدر زرداری نے ان سے کہا, اب ان سے مشیر کی حیثیت سے بھی استعفیٰ لے لیا گیا اور حکومت کے وکیل کی حیثیت سے پیش کیا گیا. آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی سماعت کے دوران جو احکامات اور جو انسٹرکشنز اور جو بہت ہی کرٹیکل آبزرویشن سامنے آئی اس کا احاطہ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے خصوصی عبدالقیوم صدیقی. جی کامل صاحب, نیب چیئرمین نیب کی جو داخل کی گئی رپورٹ تھی اس پر عدم اطمینان کا اظہار کیا اور اس کو غیر تسلی بخش قرار دیا, جبکہ عدالت نے کہا ہے کہ جو نیب نے اقدامات کیے ہیں, جو ریکارڈ اس کے پاس اویلیبل ہے, غیر ملک جو مقدمات واپس لیے گئے تھے اس حوالے سے اس کا جو دستاویزی شواہد کے ساتھ جواب داخل کیا جائے. نیب کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو نیب ریفرنسز سے بری ہوئے نیب عدالتوں سے ان افراد کے خلاف چیئرمین نیب نے اپیلیں داخل کرنے کے لیے کیا احکامات دیے وہ بھی عدالت میں داخل کی جائے, اور اس کے ساتھ جو این آر او سے فائدہ اٹھانے والے ایسے افراد جو کہ سزا یافتہ تھے اور حکومتی عہدوں پر تعینات ہیں ان کی تصدیق شدہ فہرست جو ہے وہ عدالت میں داخل کی جائے. جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اٹارنی جنرل فار پاکستان کو یہ کہا ہے کہ این آر او فیصلے کی ایک اور خلاف ورزی ہوئی ہے اور وہ چیئرمین نیب کی تقرری کے حوالے سے ہے, اور اس پر اٹارنی جنرل فار پاکستان سے وضاحت طلب کی گئی ہے کہ وہ اس بارے میں وضاحت دیں گے. جی اس کے ساتھ ہی عدنان خواجہ کی تقرری کے حوالے سے سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو جو ہے ان کی وضاحت کو غیر تسلی بخش قرار دیا گیا اور وہ سمری جس پر منظوری دی گئی ہے اس کو بھی عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنانے کے لیے کہا گیا ہے. اور اس موقع پر آپ کو سماعت کے دوران ایک اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے سیکرٹری جو ہیں انہوں نے بہت بڑا انکشاف کیا کہ عدنان خواجہ کی تقرری جو تھی وزیر اعظم کے زبانی احکامات پر کی گئی تھی, جس پر عدالت کے ججز کی طرف سے سیکرٹری کا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو ہے ان سے بہت سارے سوالات کیے گئے اور کہا گیا کہ یہ گڈ گورننس کے خلاف ہے. بہت شکریہ جناب عبدالقیوم صدیقی. کمرشل بریک اور اس کے بعد جائزہ لیں گے کہ کیا صدر آصف علی زرداری نے نیب چیئرمین کی تعیناتی کرتے وقت قائد حزب اختلاف سے بھرپور صلاح مشورہ نہ کر کے اور چیف جسٹس آف پاکستان سے یکسر کوئی صلاح مشورہ نہ کر کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے این آر او کے فیصلے کی 17 رکنی اس فل کورٹ کے فیصلے کی توہین کی ہے؟ کیا وہ توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں؟ قانونی ماہرین سے پوچھیں گے. اور کیا وزیر اعظم نے قانون شکنی کی ہے جب انہوں نے ایک سزا یافتہ شخص کو براہ راست احکامات کے ذریعے پاکستان کی سب سے بڑے کارپوریشن کا چیئرمین نامزد کر دیا؟ قانونی ماہرین ان سوالات کا جواب دیں گے اور اس انتہائی اہم معاملے کا گہرا جائزہ لیں گے کمرشل بریک کے بعد. تو یہاں بھی آ گیا. Excuse me, وہ لائبریری. سنا رائٹ. No, ہیرا. ہیرا جی, آپ کو یہاں کوئی مسئلہ ہو آپ مجھے بتائیے گا. ہاں سب جانتے ہیں ان کو کیونکہ 10 سال ہو گئے ان کو بھی. آپ کو کوئی تنگ کرے آپ مجھے بتائیے گا. اس کو تو بچپن سے پٹنے کا شوق ہے. خیر چھوڑے, آپ کے سارے اسائنمنٹس میں اپنے ہاتھوں سے کروں گا. میں آپ کی روز اٹینڈنس لگواؤں گا. میں آپ کو روز لنچ کرواؤں گا. میں لنچ خود اپنے ہاتھ سے پکا کے لاؤں گا. میں آپ کو روز سارا دن بات کروں گا فون پہ. میں دن رات صبح شام 24 گھنٹے تم سے باتیں کروں گا. یہی ہے موبل اینڈ گیس کی نئی ناقابل یقین آفر جس میں دن رات صبح شام 24 گھنٹے اپنے 3 فرینڈز اینڈ فیملی نمبرز پر کال بالکل مفت. ابھی جاز 1 پیکج پہ آ کے *108# ملائیں اور صرف ₹6.99 روزانہ میں نان سٹاپ 24 گھنٹے فری میں بات کا مزہ اڑائیں. نیٹ ورک دوسرا ہو تو جاز پہ آنے کے لیے 03056785678 ڈائل کریں کیونکہ 24 گھنٹے فری میں بات اور کہاں, اسی لیے تو موبل جاز اپنا ہے. ایکسکیوز می, 20 روپے دے دیں. مگر چائے کے پیسے تو میں نے دے دیے تھے. ان کو چائے کے نہیں, ان کو پھر سے آفر سبسکرائب کرانی ہے. رنگوں کو جب زباں ملتی ہے بکھر جاتے ہیں ہر سو خوشیوں کے پل. برائٹو پینٹ, ہر دیوار سے چھل کے پیار. کیا کسی بینک کا وجود واقعی کسی اچھی بات کی نمائندگی کر سکتا ہے؟ کیا کوئی بینک اپنی ترقی اور اپنے ضمیر میں توازن قائم رکھ سکتا ہے؟ کیونکہ دنیا کی ہر نایاب